چیزیں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ کے پورٹل پہ ہم نے ایک پیکنگ لسٹ بھی اپلوڈ کر دی آپ کے لیے, اس کو بھی دیکھ لیں, اور کچھ چیزیں میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں. آپ کے خیال میں سب سے امپورٹنٹ کون سے 2 سوٹ کیس ہیں جو ہمیں لے کے جانے ہیں؟ آپ کتنے سوٹ کیس لے کے جا رہے ہیں؟ ایک ہینڈ کیری ہوگا اور ایک ویسے ساتھ ہوگا نا. بالکل گڈ. تو آپ دیکھیں 2 سوٹ کیس آپ کو ہر وقت چاہیے, صبر اور تقوی. ٹھیک ہے, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ میں نا بہت جیسے الحمدللہ ہر چیز میں پریکٹیکلی سوچتی ہوں, اور میں کہتی ہوں ہم سب انسان ہیں. آپ کو غصہ بھی آئے گا, آپ اریٹیٹ بھی ہوں گے, آپ فرسٹریٹ بھی ہوں گے, یہ بہت نارمل ہے. آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اگر آپ کو غصہ آ گیا. آپ اگر اریٹیٹ ہوئے کسی کی باتوں سے یا کسی کی کچھ ایسا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں. وہ چیز نہیں ہو رہی جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور آپ تھوڑا دکھی ہو گئے, کوئی حرج نہیں. بس ایک چیز آپ نے یاد رکھنی, اور وہ کیا ہے؟ خاموش رہیں. اب دیکھیں مجھے بھی نا بہت چیزوں پہ غصہ بھی آیا تھا, بہت ساری چیزیں میرے مزاج کے خلاف بھی تھیں. کچھ لوگ بڑے انوائنگ بھی تھے, جو جیسے گروپ میں آس پاس لوگ ہوتے ہیں, بعض اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, آپ کو بہت تکلیف ہوتی کہ کیا کر رہے ہیں. میں اچھے پیار سے سمجھاتی تھی لیکن لوگ نہیں باز آتے, کوئی بات نہیں. لیکن ایک چیز جو میں نے بہت کوشش کی تھی نا, وہ یہ تھا خاموشی. میں کچھ بولتی نہیں تھی. تو آپ دیکھیں یہ تو ہم سب کو پتا ہے نا کہ جب تک ہماری جو شکوہ شکایت ہے وہ زبان پہ نہیں آتا, تب تک آپ گناہوں سے بچیں, آپ سیف ہیں. بس یہ آپ نے نا لرن کرنا ہے کہ بس آپ نے اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈر کروانا ہے کہ, اور آپ کو پتا ہے کہ جب مجھے بہت زیادہ بھی جیسے اگر کسی بات پہ غصہ یا کچھ ہوتا تو میں کہتی تھی استغفر اللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ مجھے حج پہ لے آئے, اللہ کا احسان ہے, اللہ کا شکر ہے. میں ایسی باتیں بولنا شروع کر دیتی تھی اور پھر وہ سارا بھول جاتی تھی. ایک اور چیز جو مجھے بہت ہیلپ کی تھی وہ یہ تھی کہ میں نا کووڈ کا ٹائم سوچتی تھی. میں کہتی تھی کتنا, آپ کو پتا ہے کہ میں نا, ہم نے 2019 میں نومبر میں اپنے حج پیکج کی پوری پیمنٹ کر دی تھی کیونکہ 2020 میں حج پہ جانا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ ہاں یہ رابعہ بھی ہمارے گروپ میں تھی الحمدللہ, مجھے یاد ہے. تو اب یہ تھا کہ سب پیکج پیڈ تھا, ہر چیز پیڈ تھی, اور کووڈ آ گیا. تو میں نا اس دفعہ لاسٹ ایئر جب حج پہ گئی تو میں اپنے آپ کو بار بار یاد دہانی کراتی تھی کہ میں کتنا روئی ہوں اور میں نے کتنی دعائیں مانگی ہیں, سجدوں میں بھی, تہجد میں بھی, کہ یا اللہ میں نے حج پہ جانا ہے. اور اب اللہ تعالیٰ مجھے لے آئے ہیں تو میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ میں غصہ کر رہی ہوں اور میں بے صبری ہو رہی ہوں. تو میں نے نا یہ اپنے پاس لکھا ہوا تھا, اپنے پاس ڈائری میں, تو میں کھول کے دیکھ لیتی تھی فون پہ, جیسے فون میں نوٹس میں لکھا ہوا تھا کہ ڈونٹ forget how much you have cried and prayed for the Hajj. یہ آپ نے کبھی نہیں بھولنا. اور آپ دیکھیں آپ سب اسی سچویشن میں ہیں کہ آپ حج کے لیے بہت روئے ہیں, آپ نے بہت دعائیں مانگی ہیں, اور آپ ابھی بھی جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو وہاں جا کے کیوں شیطان بھلوا دیتا ہے نا, تو ہمیں اپنے آپ کو یاد کروانا, آپ نے بار بار اپنے آپ کو یاد کرانا کہ میں کتنا اس کے لیے روئی ہوں. ٹھیک ہے, پھر اس لیے ابھی سے صبر کی پریکٹس شروع کرتے. اچھا, ایک صبر کی پریکٹس نا آپ کے حج پیکج کی بھی ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ میں نے بہت کوشش کی کہ جن سے ہم نے حج پیکج لیا تھا ان سے جو بھی میری کمیونیکیشن ہو. اب یقین کریں وہ بعض دفعہ اتنی انریلسٹک اور عجیب سی باتیں لوگ کرتے تھے اور غصہ بھی آتا تھا, لیکن پھر میں کہتی تھی نہیں, مجھے نا ابھی سے صبر کرنا ہے, پریکٹس کرنی. یعنی آپ یقین کریں کہ جو ہمارے آرگنائزر تھے نا, ان کو میں اگر آپ کو یہ کہوں گا نا کہ میں ان کو 6 دفعہ میں نے اپنا پاسپورٹ بھیجا ہے تو یہ ایگزیجریشن نہیں ہوگی. 6 دفعہ وہ پھر مجھے کہیں اچھا وہ آپ نے اپنا پاسپورٹ نہیں بھیجا, تو میں نے کہا نہیں میں نے آپ کو بھیجا ہے. اچھا دوبارہ بھیج دیں. پھر تو میں نے سیو ہی کر لیا تھا کہ یہ کیا پتا حج سے ایک دن پہلے مجھے
کہ پاسپورٹ بھیج دے تو پھر بھیج دوں گی. تو ایسی چیزیں نا ابھی بھی ہوں گی, تو آپ ابھی سے پریکٹس کریں اپنی. پھر کبھی وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, پھر آپ کو غصہ آتا ہے, تو آپ نے نا سوچنا ہے کہ یہاں پہ ابھی حج پہ جانے سے پہلے میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے, مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. آگے آپ دیکھیں جیسے پیسے ہم نے ڈپازٹ کرا دیے اور ڈپازٹ رسید بھی دے دی, اور وہ کہ پیسے نہیں ملے, اس طرح کی باتیں نا. تو پھر میں نے کہا انشاءاللہ چلے میں بھی دعا کرتی ہوں, آپ بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ آسانی کرے. تو یہ چیزیں نا ابھی سے آپ پریکٹس کریں. تو الحمدللہ پھر آپ دیکھیں کہ وہ ان کے بینک کا کچھ ایشو تھا, انہوں نے پیمنٹ ہولڈ کر دی تھی, ہمارے بینک کا ایشو نہیں تھا. تو ایسی چیزیں نا ہوں گی ابھی بھی آپ کے ساتھ. تو آپ نے اس وقت بھی کوئی بھی بدتمیزی نہیں کرنی, کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں بولنا, کوئی بد اخلاقی نہیں کرنی. اور آپ یہ سوچیں کہ آپ نے وہاں جا کے بھی بالکل گھر میں آپ دیکھیں اپنی فیملی کے ساتھ ایگزیکٹلی غصہ نہ کریں, شاؤٹ نہ کریں, یہ سوچیں کہ مجھے حج پہ بھی ایسے ہی رہنا. اسی طرح جیسے میں آپ کو بتایا پاکٹ سائز قرآن اپنے پرس میں رکھیں ضرور. اور الحمدللہ جیسے میں کہتی ہوں کہ دونوں چیزیں آپ رکھیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر نا جیسے بعض ٹریول آپ کا اتنا لمبا ہوگا کہ آپ کے فون کی بیٹری بھی ختم ہو جائے گی اور بیٹری بینک بھی ختم ہو جائے گا. خاص طور پہ جو عرفات اور مزدلفہ ہے نا, وہاں پہ بہت مشکل ہے. پھر یہ ہے کہ جیسے بعض دفعہ ہر جگہ ہم چارجنگ وائرز لے کے پھر رہے ہوتے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گروپ میں 2 سسٹرز تھی, ان کی چارجنگ وائر جو ایپل فون تھا نا, اس کی اوریجنل وائر ان کی مطلب گم گئی وہاں پر نا, کیونکہ اتنے لوگ ہوتے ہیں نا, پتہ نہیں کس نے اتاری اپنی لگائی اور کہیں مس پلیس ہو گئی, نہیں ملی ان کو. تو اس لیے آپ نے ڈپینڈ نہیں کرنا کہ اچھا میرا فون نہیں, میں فون چارج کر لوں گی, میں بیٹری بینک میں. تو آپ دیکھیں میں نے دونوں چیزیں کی تھی, میرے پاس فون بھی تھا اور میں نے الحمدللہ قرآن کا مصحف بھی رکھا تھا اور دعاؤں کی بکس بھی تھی میرے پاس. تو الحمدللہ جب فون ڈیڈ ہو جاتا تھا تو پھر میں اپنا قرآن نکال لیتی تھی, دعا کی بک نکال لیتی تھی. تو 2-3 دعاؤں کی بکس اپنے پاس ضرور رکھیں, ٹھیک ہے. یہ جیسے خاص طور پر آپ دیکھیں دعا کیجئے, اور یہ اگر دعا کیجئے تھوڑی سی بلکی ہے, لیکن یہ کہ یہ جو قرآنی مسنون دعاؤں والی بک ہے نا بہت اچھی, پاکٹ سائز میں بھی اویلیبل ہے. اور حج بیت اللہ میں ساری حج کی دعائیں اسٹیپ 1 to Z تک نا ساری. اور پھر آپ دیکھیں حج بیت اللہ مجھے اس طرح بڑی ہیلپ کی, جیسے مجھے یہ بک اس لیے بہت پسند ہے کیونکہ اس میں نا ڈے وائز ساری باتیں. اور جیسے یہ تھا کہ مثلا میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جا کے نا ہماری نیند کم ہوتی ہے, بھوک بھی نہیں لگتی, عجیب سی طبیعت ہوتی ہے, تو مجھے لگتا ہے دماغ بھی کام نہیں کرتا بعض دفعہ نا, سارا کچھ آپ سیکھ کے جاتے ہیں تو جا کے بھول جاتی ہیں چیزیں. تو یہ نا بڑی جیسے ہینڈی تھی حج بیت اللہ, کہ جیسے نا اب 8 ذی الحج کو مجھے کیا کیا کرنا ہے. اچھا کیا ہوا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو میں کہتی تھی کہ یہ نا ہماری اجر میکنگ مشین ہے, جو کنفیوز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہر وقت آپ کو. تو اچھا کیا ہوا کہ 8 ذی الحج تھا, تو کہیں کہ وہ مسجد عائشہ جا کے احرام باندھنا ہم نے, مسجد عائشہ جانا. تو میں نے کہا دیکھیں حج کا احرام جو ہے نا وہ مسجد عائشہ تو تب جاتے ہیں نا اگر کوئی دوسرا کسی نے عمرہ کرنا ہے. میں نے کہا ہم تو منا جا رہے ہیں نا, تو ہم اپنی رہائش سے احرام باندھیں گے. پھر خیر کچھ لوگ جو ہیں پریشان ہو گئے کہ کنفیوز ہو گئے نا, پھر میں نے ان کو حج بیت اللہ میں سے کھول کے بتایا. میں نے کہا دیکھیں کتاب میں کیا لکھا کہ اپنی رہائش سے ہوٹل سے احرام باندھیں. وہ سارے مطمئن ہو گئے الحمدللہ, کوئی کسی کو پریشانی نہیں. جس کا PDF بھی ہے, اگر آپ رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم نے آپ کے لیے PDF پورٹل پہ اپلوڈ کر دیا, اردو انگلش دونوں میں. اور اگر آپ خریدنا چاہیں یہ بکس تو یہ جزاک اللہ خیرن کثیر سسٹر صباحت نے یہ آپ کے لیے اپلوڈ کر دی, وہ لنک شیئر کر لیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ الحمدللہ الہدا کی حج اور دعا کی ایپس بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں. اچھا اب یہ چیز یاد رکھیں کہ قرآن اور یہ جو دعائیں وغیرہ نا یہ آپ کو جیسے عرفات میں اور مزدلفہ میں کام آئیں گی, کیونکہ وہاں بہت لمبا ٹائم ہے. فون آپ کا ضرور ڈیڈ ہو جائے گا اور چارج نہیں ہو سکے گا.
اور بیٹری بینک بھی ختم ہو جائے گا، تو اس لیے وہاں کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا. لیکن الحمدللہ باقی سب جگہوں پہ آپ اپنی یہ دعا ایپس یوز کر سکتے ہیں. ہوٹل میں ہم ہوں گے الحمدللہ، یا عزیزیہ وغیرہ میں آپ جہاں بھی رک رہے ہیں، تو وہاں تو آپ کے روم میں وہ آپ دیکھیں 3-4 لوگ ہی ہوتے ہیں روم میں، تو آرام سے آپ اپنا چارجر کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو جگہ ہوتی ہے نا، اس میں آپ دیکھیں ورکرز بھی ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو چیزیں مسپلیس ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح پاور بینک پاس ضرور رکھیں، یعنی جتنا بھی آپ کو فائدہ وہ دے سکتا ہے، لیکن ایک بیک اپ بھی اس کا تیار رکھیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو میری فرینڈ نے کی تھی، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ پچھلے سال اس سے مجھے حج پہ جانے سے پہلے کہا تھا. اس نے کہا کہ وہ نا اگر آپ کے پاس ایپل فون ہے نا، تو کوئی پرانی سی جیسے جو سیکنڈ ہینڈ نہیں ملتی، جو ریپلیکا ہوتی ہیں وائر چارجنگ کی، اس نے کہا وہ لے لینا، اوریجنل وائر نہ لے کے آنا چارجنگ کی. تو آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اوریجنل ہے تو اس کا ریپلیکا لے لیں، الحمدللہ آرام سے، وہ بہت چیپ بھی ہوتی ہیں، اگر گم بھی جائے تو آپ کو دکھ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں اوریجنل وائر تو بہت ایکسپینسو ہے، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح پاور بار ویسے یہاں پہ مل بھی جاتی ہے، لیکن اگر آپ کوئی پورٹیبل چھوٹی سی لے لیں تو یہ بھی ہیلپ فل ہے. پھر دعا ڈائری آپ نے بنانی، انشاءاللہ میں کوئک سا اس کو سے گزر جاتی ہوں تاکہ آپ اس کو کنکلوڈ کر کے نیکسٹ پوائنٹ کل وہاں سے سٹارٹ کر لیں گے. پھر احرام آپ دیکھیں، بردرز جو ہیں وہ 2 ٹاولز ہوں گے ان کے، سسٹرز جو ہیں وہ ابایا بریدیبل لے لیں. ڈارک کلر بہت اچھا ہے، لائٹ کلر کے ابائے نہ لیں. پھر اسی طرح احرام بیلٹ، جیسے بردرز جو ہیں وہ ظاہر احرام میں پاکٹ کچھ نہیں ہوتی تو وہ بیلٹ باندھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح دوسری کلودنگ آپ دیکھیں کہ مکہ میں چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، مدینہ میں تھوڑا سا پلیزنٹ ویدر ہوتا ہے صبح کے ٹائم، لیکن یہ ہے کہ سمر کلودنگ ہی ٹھیک رہے گی آپ کی. ہم آپ دیکھیں عمرے پہ نومبر میں جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی گرمی ہوتی ہے، تو لائٹ کلودنگ رکھیں. لیکن اگر آپ کو سردی لگتی ہے بہت زیادہ، جیسے اے سی میں جیسے مسجد کے اندر کافی سردی ہوتی ہے، تو ساکس ضرور ساتھ رکھ لیں، اور ایک شال بھی آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں نے تو جیسے لون کے میرے پاس تھے سکارفز، جیسے پاکستان سے میری سسٹر آ رہی تھی تو وہ لے کر آئی تھی میرے لیے، تو وہ بڑے ہینڈی رہے. کچھ میرے پاس بہت پرانے سکارفز پڑے ہوئے لون کے، اب وہ ملتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جیسے لون کا کوئی بریدیبل مٹیریل لے لیں. پھر اسی طرح ایک ایکسٹرا شیٹ نا آپ اپنے پاس ضرور رکھ لیں، یہ آپ کو مزدلفہ میں اس کی ضرورت پڑے گی. لیکن بعض گروپس ایسے ہوتے ہیں جو اس کو پرووائڈ بھی کرتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے گا کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں. پھر اسی طرح آپ کے اچھے شوز ہونے چاہیے اور اچھا ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ آپ نے نا وہ شوز لینے ہیں جن کو آپ نے کم از کم 2-3 ہفتے پہنا ہو. بالکل برانڈ نیو جوتے لے کے نہ رکھے، نہیں میں حج پہ جا رہی ہوں یہ بھی نیا پہنوں گی، یہ بھی نیا پہنوں گی. آپ کو پتہ ہے کہ نیا جوتا جو ہے نا وہ کاٹتا ہے ہمیشہ، چاہے سینڈل ہی کیوں نہ ہو، چاہے فلپ فلاپس ہی کیوں نہ ہو. تو آپ نے جوتے کم از کم، جیسے آپ جو واک کر رہے ہیں نا حج سے پہلے، اس واک میں یہ والے شوز پہننا شروع کر دیں، تاکہ آپ کا پاؤں ایڈجسٹ ہو جائے، جو اس میں ٹائٹنس ہے نا وہ ایڈجسٹ ہو جائے. اسی طرح اگر جوتی کوئی سینڈل وغیرہ رکھی ہے، الحمدللہ اب تو بہت اچھی سینڈلز ہیں جو آپ دیکھیں نی اور بیک کا مسئلہ ہے تو اس کو اچھی سپورٹ دیتی ہیں، تو وہ بھی ہیں، تو وہ بھی جیسے تھوڑا سا پہنے کچھ 1-2 ہفتے تاکہ وہ آپ کے پاؤں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے. یس. پھر اسی طرح فلپ فلاپ ضرور رکھیں، اور یہ ہر جگہ کے لیے آپ دیکھیں میں نے تو اپنی ہینڈ کیری میں ہر جگہ رکھا، کیونکہ جب ایون ہمارا جس سے جو جن کے ساتھ ہم گئے تھے انہوں نے کافی کہا تھا یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، لیکن آپ دیکھیں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا وہاں پہ باتھ روم میں شوز ہوں گے، لیکن وہ اتنا رش ہوتا تھا باتھ روم میں کہ آپ کو تو شوز مل ہی نہیں سکتے. تو میں عرفہ کے لیے بھی میں نے فلپ فلاپس رکھے تھے، میرا ہینڈ کیری تھا اس کے آگے پاکٹ میں نا میں نے چھوٹے سے بیگ میں ڈالے ہوئے تھے، تو وہ آپ رکھیں ہر جگہ تاکہ آپ کے لیے آسان لے کے جانا بھی اور کیری کرنا بھی ان کو نا. پھر اسی طرح ہیٹس بہت ہیلپ فل رہتے ہیں الحمدللہ، اور آپ دیکھیں کاٹن کا بریدیبل ہیٹ لیں، یعنی جیسے آپ نا اگر جب ہیٹ خریدیں تو ایک جو میں نے ہیٹ لیا تھا مجھے خیر ضرورت نہیں پڑی تھی الحمدللہ، چھتری سے کام چل گیا تھا. امبریلا بھی آپ لے سکتے ہیں،
لیکن وہ ہوتا ہے کہ جو سن سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کو، اور جیسے بہت اس میں آپ کو گرمی بھی نہیں لگتی، کیونکہ مجھے بہت گرمی لگتی ہے اور سکارف کے اوپر زیادہ چیزیں میں پہن بھی نہیں سکتی، تو لیکن وہ الحمدللہ بہت اچھا تھا. میں واک میں وہ یوز کر رہی تھی، جیسے یہاں پہ میں جب واک کر رہی تھی نا تو الحمدللہ بڑا ہیلپ فل تھا. ساکس تو مشکل ہوگا پہننا، بہت گرمی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آپ ساکس اگر لے کے جا رہی ہیں پھر دوسرے والے جوتے رکھ لیں جس میں ساکس آپ پہن سکیں. پھر سن گلاسز ضرور لے کے جائیں، اور ایسی جو یو وی پروٹیکشن والی ہوتی ہے نا سن گلاسز، کوئی بھی برانڈ لے لیں، بس ایک آپ نے چیز چیک کرنی کہ یو وی پروٹیکشن ہونی چاہیے تاکہ آپ کی وہ آئیز کو پروٹیکٹ کرے، کیونکہ بہت اسٹرانگ وہاں پہ سن لائٹ ہوتی ہے، خاص طور پہ جب آپ جائیں گے نا جمرات کے لیے. تو آپ دیکھیں پہلے دن تو آپ 10 ذی الحج کے بعد آ جائیں گے نا سیدھا، تو وہ تو فجر کے بعد والا ٹائم ہوتا ہے، وہاں اتنا پتہ نہیں چلتا. لیکن باقی جو 2 دن ہیں وہ ہم نے ظہر کے بعد کنکریاں مارنی ہیں، اور وہ پیک ٹائم ہوتا ہے، اور تو اس ٹائم بہت جیسے اسٹرانگ سن لائٹ ہوتی ہے. تو ایسی وہ لیں جو تھوڑا ڈارک ہو اور پھر آپ کو پروٹیکٹ بھی کرے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اپنی آئی گلاسز، ابھی اگر آپ آئی گلاسز پہنتے ہیں تو پھر آپ وہ لیں جو اگر آپ نہیں اتار سکتے ہر وقت پہن کے رکھنی ہے، وہ جو کلر چینج کر لیتے ہیں نا، جن کا مجھے یاد نہیں ان کی ٹرم یوز ہوتی ہے، کہ وہ آپ جب دھوپ میں پہنتے ہیں تو وہ سن گلاسز بن جاتی ہیں، تو وہ والی آپ لے لیں، ٹنٹڈ ہوتی ہیں بالکل. پھر اسی طرح دیکھیں پانی اپنے آپ کو آپ نے ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے، اور اس میں جیسے ہم لوگوں نے یہ کیا تھا کہ جیسے نا وہاں پہ واٹر باٹلز ہوتی تھیں، ایک باٹل کافی نہیں ہوتی، مجھے لگتا ہے کہ کم از کم آپ کے بیگ میں نا، جیسے خاص طور پہ جب آپ جمرات کے لیے جائیں تو آپ کے بیگ میں کم از کم 3 پانی کی بوتلیں ضرور ہونی چاہیے. یعنی وہ جو چھوٹی واٹر باٹلز نہیں ہوتی، یا ایک بڑی باٹل ہو جس میں ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 1 لیٹر یا ہاف لیٹر سے تھوڑا زیادہ پانی ہونا چاہیے، اور پھر اس میں نا الکلائٹس ڈال لیں اور وہ پیتے رہیں تاکہ آپ ہائیڈریٹڈ رہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ورنہ آپ دیکھیں اگر آپ گر گئے تو پھر آپ کو ذرا بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ، اور پھر یعنی اگر پانی کم ہوتا ہے نا تو پھر اور بھی کافی مسائل ہوتے ہیں. لیکن انشاءاللہ الحمدللہ بہت آرگنائزڈ ہو گیا ہے اس وقت. لیکن آپ دیکھیں کہ پھر بھی ایک اس میں ضرور پیچ آتا ہے جہاں پہ تھوڑا سا نا کافی رش ہوتا ہے جب جمرات کے لیے آپ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ جب اگر آپ ہائیڈریٹڈ ہیں تو آپ کے اندر انرجی ہے. اوکے. ہاں بالکل. تو اس لیے کہ ایکسٹرا جیسے آپ دیکھیں کہ میں نے تو یہ کیا ہوا تھا کہ بیک پیک تھا میرے پاس، تو اس میں بس جیسے کولنگ ٹاول تھا، اور واٹر باٹلز میں 3، جیسے مہینہ بنا کے کیمپ سے میں اس میں الکلائٹس ڈال کے لے جاتی تھی، اور پھر الحمدللہ جیسے کوشش ہوتی تھی، راستے میں پیاس بھی خیر لگتی ہے لیکن اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں. یس. پھر اسی طرح لیکوڈ آئی وی سیشز یہ بہت ہی اچھے ہیں، اور بہت ایک دم سے آپ کو بوسٹ کرتے ہیں الحمدللہ. پھر یہ اسپرے باٹلز بھی رکھیں، کیونکہ وہ گرمی آپ کو جب لگے تو منہ پہ ذرا، ویسے تو وہاں بھی وہ پھیر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں آپ کہہ سکتے میرے منہ پہ پانی ڈالو، تو اپنے پاس اسپرے باٹل رکھیں. ہینڈ فین رکھیں، وہ بہت مجھے ہیلپ کیا تھا ہینڈ فینز الحمدللہ. تو وہ تھوڑا سا اپنے منہ پہ پانی ڈالا، ہینڈ فین آن کر لیا تو وہ واک کرنی ایزی ہو جاتی. امبریلا بڑی ضروری ہے، لائٹ ویٹڈ، لیکن یہ یاد رکھیں بہت پوائنٹڈ نہ ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو. جی ہاں مسٹ فین بالکل اس طرح کے چھوٹے سے، لیکن یہ کہ ان کی بھی بیٹری بیچاری ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے میک شور کریں کہ چارج کر کے لے جائیں، لیکن پورا دن چل جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ. پھر اسی طرح انسینٹڈ یعنی فریگرنس فری پروڈکٹس آپ اپنے پاس ضرور رکھیں، کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم لینڈ کرتے ہیں نا تو اس کے بعد ہم احرام میں ہوتے ہیں نا، تو بعض دفعہ گروپ والے جو ہیں وہ شام کو عمرے کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو جیسے وہ پورا ٹائم آپ واش روم میں جائیں گے تو ہوٹلز میں آپ دیکھیں کہ انسینٹڈ چیزیں نہیں ہوتی، تو پھر آپ نے اپنے ہینڈ کیری میں ہی چیزیں رکھنی انسینٹڈ، کیونکہ بعض سامان بھی دیر سے آتا ہے. تو اس لیے آپ کے پاس صابن وغیرہ ایسی چیز ہو کہ آپ نے کوئک شاور لینا ہے یا واش روم یوز کرنا ہے تو آپ کے پاس انسینٹڈ چیزیں ہوں. بالکل سن اسکرین وغیرہ ایگزیکٹلی. پھر اسی سن اسکرین ہے، پھر پیبل بیگ ہے، اور
ویزلین ویری امپورٹنٹ، خاص طور پہ بردرس کے لیے اور ہمارے لیے بھی، کیونکہ آپ دیکھیں ڈرائی ویدر ہے وہاں پہ، ہیلز بہت پھٹ جاتی ہیں آپ کی، ہاتھ بڑے ڈرائی ہوتے ہیں، تو ہاتھوں پہ اور ہیلز پہ جیسے آپ رات کو سونے سے پہلے لگا لیں جتنی بھی آپ کو نیند ملے، تاکہ تھوڑا سا موئسٹ رہے آپ کی اسکن نا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے کچھ لوگ بہت زیادہ سویٹ کرتے ہیں، تو یہ نا یہ بڑی اچھی جیسے کریم ہے، آپ جیسے اپنے نا تھائز وغیرہ پہ اس کو لگا لیں، کیونکہ ظاہر ہے اتنی زیادہ واک ہے اور پھر پسینہ بھی آتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ریشز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ کریمز نا الحمدللہ بڑی ہیلپ فل ہیں ایسے لوگوں کے لیے. ڈیڈ یو یوز سنیکرز فلپ فلاپ بوتھ ٹائپ آف شوز؟ جی میرے پاس جیسے مجھے گرمی بہت لگتی سنیکرز میں، کیونکہ گرمی وہاں بہت ہے، تو میرے پاس نا سینڈلز تھیں، جیسے وہ تھیں تو وہ شوز کی طرح کی، لیکن فرنٹ سے اوپن تھی وہ، تو میں تو وہی جیسے اس میں الحمدللہ بڑی کمفرٹیبل واک تھی. اب مجھے اب یہیں سے میں نے لی تھی، وہ نی اور بیک کی سپورٹ کے لیے ہوتی، اور باقی فلپ فلاپس تو بس باتھ رومز وغیرہ کے لیے تھی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اپنے پاس لائٹ ویٹڈ سلنگ بیگ ضرور رکھیں، یہ آپ کو نا جمرات وغیرہ میں ہیلپ کرے گا. جیسے اس میں کچھ آپ کی 2-3 واٹر بوٹل آ جائیں، آپ کا فون اس میں آ جائے، آپ کا جو کارڈ تو آپ نے پہن کے رکھنا ہے نسخ وغیرہ کا، لیکن جیسے بیسک کچھ سنیک بارز اس میں رکھ لیں، ٹھیک ہے، تاکہ بعض آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک دم سے اتنی بھوک لگے گی وہاں پہ، ایک دم اتنے چکر آ جاتے ہیں، تو پانی تو ہم پی رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں بعض کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو کچھ جیسے سنیک بار ضرور رکھیں. جی میں انشاءاللہ بتاتی ہوں. یہ جیسے اس طرح کا بیگ ہو سکتا ہے، یا اس طرح کا بہت بلکی نہ ہو بہت ہیوی نہ ہو، آپ نے اٹھانا خود ہے نا. پھر الیکٹرولائٹس آپ دیکھیں الحمدللہ، یہ جیسے ابھی سسٹر نے بتایا نا کہ الیکٹرولائٹس جو ہیں یہ سیشے میں جیسے لیکوڈ فارم میں بھی ہوتے ہیں، وہ کوئک آپ کو ایک ہائیڈریشن ایک دم دیتے ہیں، پاؤڈر فارم میں بھی ہیں، بوسٹ کے بہت اچھے ہیں، ویجیٹیرین ہیں. تو بس الیکٹرولائٹس میں بس ویسے تو مجھے لگتا ہے زیادہ تر ویجیٹیرین ہی ہے، لیکن 1-2 برانڈز ہیں جو مجھے لگتا ہے نان ویج بھی ہیں جیسے، تو بس یہ میک شور کیجیے گا کہ جو بھی آپ الیکٹرولائٹس لے رہے ہیں اس میں کوئی ایسے انگریڈینٹ نہیں ہے جو حلال نہ ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کولنگ ٹاولز، الحمدللہ یہ تو بہت ہی بلیسنگ ہے اللہ کی، کہ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے سر پہ رکھ لینا، ایسا ٹھنڈا اے سی کی طرح کا افیکٹ دیتا ہے وہ. تو کولنگ ٹاول ضرور رکھیں، الحمدللہ بہت ہیلپ فل ہیں، خاص طور پہ آپ کا اگر آپ گرمی میں طواف وغیرہ کرتے ہیں، سن لائٹ میں جاتے ہیں، کہیں بھی آتے جاتے واک کرتے ہیں، تو کولنگ ٹاول بہت اچھے ہیں. میرے پاس 3 تھے، تو الحمدللہ آئی تھنک 2 یا 3 کافی ہوں گے آپ کے لیے. اور پھر ہم نے یہ کیا تھا کہ جو واٹر باٹلز ہوتی ہیں نا تو گیلے کر کے اس میں رکھ لیں، اور پھر ایک جیسے جب ڈرائی ہو جائے تو دوسرا نکال کے ڈال لیں، پھر وہ جب ڈرائی ہو جائے تو پہلا پھر ڈال لیں، اس طرح سے. جی ہاں ڈسپوزیبل تو نہیں تھے، دوسرے والے ریئل جو کولنگ ٹاولز ہوتے ہیں نا جو یہ ایتھلیٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں، اسپورٹس ٹاول بالکل. پھر ویٹ وائپ ضرور رکھیں اپنے پاس، یہ آپ کو واش روم میں ہیلپ فل ہوں گی. پھر اسی طرح دیکھیں بعض دفعہ اگر وہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے پانی وغیرہ کا انتظام، تو آپ ایٹ لیسٹ اس کو ویٹ وائپس کو استنجا وغیرہ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. سنیکس اپنے پاس ضرور رکھیں، سنیک بار آپ نے، لیکن وہ چاکلیٹی والی نہ رکھیں جو میلٹ ہو جائے، وہ تو بہت ہی خراب ہوگی تھی، لیکن نٹس والی ٹھیک ہے. اور جیسے ایسی گرنولا بار نہیں ہوتی جو ساری نٹ بیسڈ ہوتی ہیں، بس چاکلیٹ والی چیزیں نہ لیں کیونکہ وہ تو میلٹ ہو جائیں گی. بس ایسی آپ نے لینی جو گرمی سسٹین کر سکیں، بالکل انسالٹڈ نٹس لے لیں بالکل. فلیشیبل وائپس لے لیں بالکل اچھا ہے، مگر یہ کہ بہت بلکی پیکس نہ لیں، جو چھوٹے چھوٹے پیکس ہوتے ہیں نا ہینڈی سے وہ رکھ لیں. تو اسی طرح دیکھیں بیسٹ سنیک تو ہماری کھجور ہے الحمدللہ، تو اس لیے ڈیٹس لے لیں. اچھا پھر یہ کہ اگر کوئی چیز آپ نہیں لے پاتے، جیسے یہاں سے جاتے ہوئے آپ کوئی دوائی نہیں لے سکے، یا کوئی جیسے پین کلر چاہیے تھی، یا کوئی بھی فریگرنس فری چیز نہیں لے سکے، تو الحمدللہ وہاں پہ بہت ساری شاپس ہیں. اور مگر کچھ میڈیسن آپ نے ضرور ساتھ لے کے جانی ہے، جیسے آپ دیکھیں وٹامن سی جو پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، پین کلرز کچھ لے جائیں، لوزنجز آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے، جو شاندہ بہت اچھا ہے، ہنی اگر لے جائیں تو بہت اچھا، وہاں بھی مل سکتا ہے یہ سارا. پھر اسی طرح اگر
ڈائریا وغیرہ یہ ہیلپ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں. الحمدللہ میں نے جیسے نا امیونٹی کے لیے 2 اپنے پاس وٹامنز رکھی تھی, وٹامن سی اور زنک 50 mg. تو جیسے الحمدللہ مجھے وہ ہیلپ کرتی ہے امیونٹی بوسٹ کے لیے. تو آپ بھی جیسے اپنی ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں, اگر آپ کو ان دوائیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا وٹامن سے, تو آپ یہ ضرور رکھیں ساتھ. پھر اپنی پرسکرپشن میڈیسن ساتھ لے کے جائیں. تو الحمدللہ اب ہماری پیکنگ کمپلیٹ